العلا والعزة والبقاء فالق الحب والنوا مالك الأرض والسماء وما بينهما وما تحت الثرى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا الله ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر ما ہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ عدم سلائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول رات کا یہ پہر مسجد کا یہ صحن اللہ کا گھر اللہ کے حبیب کا ذکر بندگان خدا اور ذکر محبوب خدا کسی نے کہا اب کا نہیں جب کا نہیں تب کا نہیں کچھ نہ تھا خدا تھا مصطفیٰ تھا ذکر مصطفیٰ تھا کہا عدم سلائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول اور عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم سب ہوں پیش خدا میں روبروئے رسول سب ہوں پیش خدا میں روبروئے رسول اللہ جل وعلا انگنت اللہ تعداد بے حد و بے حساب حمد و ثنا اس کے حبیب لبیب فخر موجودات خلاصہ کائنات وجہ تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت والثناء بھائی رضوان صاحب آپ کو اور رضوان نہ روکے آگے جانے دے بس میں بھی انشاءاللہ انتہائی اختصار کے ساتھ بھائی سبیل صاحب نے جو وقت دیا ہے اس سے بھی جلدی کسی نے کہا تھا عربی کا مقول خیر الکلام ما قل ودل ولا مل بہترین کلام وہ ہے جو تھوڑا ہو مدلل ہو ملامت شدہ نہ ہو ذرا محبت سے ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ ہم تو خوشی کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بھائی عادل صاحب نے جو آغاز میں بات کی تو میرے ذہن میں ایک بات آ گئی میں بھی غوث پاک کا غلام ہوں آپ بھی غوث پاک کے غلام ہیں رب نے کہا میں انشاءاللہ اختصار کے ساتھ دو چار باتیں کرنی ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ جب تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اس کرم کے اندر اس فضل کے اندر اس رحمت کے اندر اس برکت کے اندر مزید برکت ادا کر اور آج ہماری خوش قسمتی ہے غم کے موقع پر دل کو جب ٹھیس پہنچتی ہے دل کا دریا جب اس کے اندر طغیانی آتی ہے سوچوں کا سمندر جب لہریں بکھیرتا ہے انسان کسی جگہ پہ دنیا میں کوئی طبیب کوئی حبیب نظر نہیں آتا تو اس وقت یا تو خدا کو یاد کیا جاتا ہے یا حبیب خدا کو یاد کیا جاتا ہے مگر عجب قسمت ہے میری تیری کہ میں اور تو کس انداز میں بیٹھے آج کوئی غم کا موقع نہیں آج خوشی کا موقع ہے چار دنگ عالم ہے جو بھی بندگان خدا ہے جب انہیں تکلیف پہنچتی ہے غم پہنچتا ہے دنیا کے اکابری دنیا کے جاہو جلال والے مشکلات عطا کرتے ہیں پھر وہ مشکل کشا کو ڈھونڈتے ہیں مگر قربان جاؤ صدقے جاؤ تمہارے مقدر کے اوپر تمہاری بات کی جامنی کے اوپر کسی مشکل میں کسی پریشانی میں کسی تنگی میں نہیں بلکہ
خوشی کے موقع پہ آپ نے خدا کو اور حبیب خدا قربان جاؤں آپ کی بخت کی یاوری پہ. اور کیا کہا بس اسی جو میں نے شعر پڑھا شادی کے والے سے باتیں کافی تھی، پھر کبھی انشاءاللہ بس وہی اشارتاً قرایتاً بس اللہ کی تکفیل اشارہ، بس محبت اور توجہ سے بیٹھنا ہے. ہماری زندگی کا اثاثہ یہی ہے. ہم بیٹھے ہوئے ذکر مصطفیٰ سن رہے، بھائی عادل قریشی صاحب نے انتہائی دل جمی کے ساتھ محبت اور عقیدت کے سمندر میں ڈوب کر ہمیں سرکار کی مدد سنائی ہے. محبت سے کہہ دینا ذرا سبحان اللہ. اور ہم خوش قسمت شاعر نے کہا مختصر سی میری کہانی ہے. کچھ لوگ تو انہی کو سانسوں کو، انہی لمحات کو تو اپنی زندگی کا اثاثہ سمجھتے ہیں، اور اثاثہ ہے اور اثاثہ یہی ہے. کسی نے کہا تھا مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے. جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی. بس سنیے گا وہ بات جو میں بات کر رہا تھا. بھائی عبد القریشی صاحب نے کہا کہ خوشی کے موقع پہ ہر کوئی یاد کرتا ہے، غم کے موقع پر ہر کوئی یاد کرتا ہے، خوشی کے موقع پر کم لوگ یاد کرتے ہیں اور جنہیں توفیق خاص ملتی ہے. اور میں بھی اور آپ بھی ادنا غلام ہیں غوث پاک کے. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں بس اشارتاً بات دینے لگا ہوں. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، کہنے لگا یا غوث پاک، اے شیخ عبد القادر جیلانی، آپ جو تجارتی قافلہ آپ کہا رہا تھا، سمندر میں آپ کا جہاز ڈوب گیا ہے. آپ نے کچھ لمحے کے لیے سجدہ کیا، خاموشی کی، دل کی طرف نگاہ دوڑائی، اور روحانیت والی، وہ کرم اور فضل والی وہ نگاہ جو چور کو کتب بنا دیتی تھی، جو ادنا کو اعلیٰ بنا دیتی تھی، جو عام کو خاص کر دیتی تھی، جب وہ نگاہ حضور غوث پاک کے دل کے اوپر پڑی، آپ نے کہا الحمدللہ. آپ نے کہا بات توجہ سے سنیے گا، آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین. پھر چند لمحوں کے بعد وہی خبر ملی، وہ خبر کی نفی ہوئی. اس خبر کی جو پہلے خبر آئی تھی اس کی نفی ہوئی. حضور غوث پاک کو بتایا کہ بس دو چار باتیں میں کرنے لگا، سامان بے شک آپ لاتے ہیں بس توجہ سے آپ نے باتیں سننی. بس ایک ذکر کر کے میں بھی اپنی حاضری کرنا چاہتا. حاضری ہو چکی ہے ہم سب کی، اللہ حضوری میں تبدیل فرمائے. کہا حضور غوث پاک سے کسی نے کہا یا غوث پاک ہے شیخ عبد القادر جیلانی، جو قافلوں کے اندر، جو سمندر کے اندر جو جہاز ڈوبا ہے وہ آپ کا نہیں تھا. آپ نے پھر خاموشی توجہ سے سنی گا، بس اشارتاً بات کرنے کو کہا. جیسے ہی کہنے کی دیر ہوئی پھر آپ نے خاموشی کی، سجدہ کیا، وقف کیا. توقف کرنے کے بعد آنکھیں بند کی، دل کی طرف وہ نورانیت، رحمانیت والی وہ نگاہ، وہ کرم والی، وہ فضل والی نگاہ. کیونکہ کسی کی نگاہ عام ہوتی ہے، کسی کی نگاہ خاص ہو جاتی ہے. جس کے اوپر نگاہ خاص پڑے اس کی نگاہ خود خاص ہو جاتی ہے. پھر وہ جس کے اوپر نگاہ ڈال وہ بھی خاص ہو جاتا ہے. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. جنہوں نے فقط نگاہ مانگی وہ دنیا میں ایسے زندہ اور جاوید رہے کہ آج بھی ان کے کلام ہر محفل میں پڑھے جاتے ہیں، ان کا ذکر جاری ہے. اور جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن عطا کیا، ان کا حضور غوث پاک کیا. آپ نے دل کی طرف وہ دیکھا اور کہا خاموشی کے بعد چند لمحوں کے بعد کچھ آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین. خوشی کی خبر آئی، غم کی خبر آئی، تب بھی الحمدللہ. خوشی کی خبر آئی تب بھی الحمدللہ. سنیے گا باپ کے اوپر بات آ رہی ہے کہ آج خوشی کے موقع اوپر آپ نے ذکر مصطفیٰ کی محفل سجائی ہے. خوش قسمتی کتنی ہے. حضور غوث پاک کے مرید خلیفہ قریب ہو گئے، کہنے لگے عجب معاملہ ہے. پہلے غم کی خبر آئی کہ آپ کا تجارتی قافلے کے اندر آنے والا سامان ڈوب گیا ہے. آپ نے پھر بھی کہا الحمدللہ رب العالمین. جب یہ خبر ملی کہ وہ ڈوبنے والا جہاز آپ کا نہیں کسی اور کا ہے، پھر بھی آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین. آپ نے کہا مجھے جہاز کی غرض نہیں، مال کی غرض نہیں. جب جہاز ڈوبا تھا تب بھی دل میرا ذکر خدا میں محو تھا. جب جہاز بچ گیا تب بھی میرا دل ذکر خدا میں محو تھا. میں نے الحمدللہ اس وجہ سے کہا کہ ہر حال میں رب نے مجھے اپنے ذکر کی توفیق. میں نے الحمدللہ اس وجہ سے کہا ہر حال میں رب نے خوشی تھی تب بھی، غم تھا تب بھی، ہر حال میں رب نے مجھے اپنے ذکر کی توفیق عطا کی ہے. بس ایک پہلی شادی کی اور ایک بات اس شادی کی جو شادی آسمانوں پہ بھی ہوئی، زمین کے اوپر بھی ہوئی. بس دامن الفاظ کو سمیٹنے لگا، محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. پہلی شادی کس کی ہے؟ سب سے پہلا جوڑا کون سا ہے جو میں نے قرآن کی آیت مقدسہ پڑھی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو وجود عطا کیا. آپ کا وہ مٹی سے اور دیگر اجناس سے آپ کا جسم وجود اقدس بنایا گیا. آپ کو بنانے کے بعد پھر جنت میں بھیجا گیا.
کچھ توقف کے بعد جنت میں بھیجا گیا. جب جنت میں آئے آپ کی تسکین کے لیے، آپ کی راحت کے لیے، آپ کے سکون کے لیے، آپ کی اطمینان قلب کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اونگ عطا کی اور آپ کی بائیں پسلی سے اما حوا سلام اللہ علیہا کائنات کی پہلی عورت، پہلی خاتون، پہلی عورت اور پہلی خاتون. آج کل تو ہر کوئی خاتون اول جلدی جلدی کو چینج ہوتے ہیں، جب ماحول ایسا ہے. پہلی عورت، پہلی خاتون، حسن ایسا. مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کا عکس، یوسف علیہ السلام کو حسن جو دیا گیا تھا اس میں مردانیت کی، حسن کی انتہا تھی. مصطفیٰ کے بعد مردانیت کے حسن کی انتہا تھی اور کہا عورتوں کے حسن کا کمال، عروج، بلندی اگر رب نے کسی کو عطا کی ہے تو وہ حوا سلام ایسا حسن عطا کیا. آدم علیہ السلام جب آنکھ دیکھا گیا، دیکھا یا باری تعالیٰ یہ کون ہے؟ آپ کی بائیں پسلی سے. یہاں پر مفسرین کرام نے بڑا خوبصورت نقطہ لیا ہے، وہ بات بس اشارتاً کرنے کی ضرورت ہے اس عمر کی. بائیں پسلی سے، دائیں سے بھی رب پیدا کر سکتا تھا، وہ قادر ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. بائیں پسلی سے عورت کو بنانے کی وجہ کیا ہے مبشر بھائی؟ بائیں پسلی سے وجہ کیا ہے؟ مفسرین کرام نے بڑا خوبصورت نقطہ لیا ہے. آپ فرماتے دل کس طرف ہوتا ہے؟ کہا دل بائیں طرف ہوتا ہے. کہا دل کے پاس والی پسلی سے عورت کو بنایا اس وجہ سے گیا ہے عورت نازک ہے، پسلی ٹیڑھی ہے، محبت سے دل محبت والی جگہ ہے، دل محبت کا مرکز ہے، دل عشق کی انتہا کا مقام ہے. رب نے کہا ہے آدم میں نے عورت کو بنایا ہے، تجھے بھی بتا دیا ہے، میری ساری اولاد کو یہ میں بتا رہا ہوں. عورت کو جب محبت سے رکھے گا، محبت سے دیکھے گا، محبت سے اس کے ساتھ برتاؤ کرے گا، یہ پسلی کبھی ٹوٹے گی نہیں مگر تیرے ساتھ. عورت کو اس وجہ سے اس بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام آج پھر مصطفیٰ کے ذکر کی محفل ہے، بس ہم نے الفاظ کو یہی سمیٹ لیتے ہیں، مصطفیٰ کے ذکر کی محفل ہے تو سب سے پہلے شادی کے اوپر جو مصطفیٰ کے ذکر کی محفل سجائے گی تو وہ بھی ابو بشر آدم علیہ السلام. جب آپ کے دل نے چاہا، دل کے اندر چاہت پیدا ہوئی اما حوا سلام اللہ علیہا کی طرف، جب آپ کے دل کی چاہت پیدا ہوئی، دل کا لگاؤ ہوا اس طرف ہوا تو آدم علیہ السلام کو رب کی طرف سے عطف غیبی سے آواز آئی آدم رک جاؤ، یا باری تعالیٰ بنائی میرے لیے ہے، میری پسلی سے ہے، میری تسکین، میری راحت کے لیے. حالانکہ جنت میں کوئی ایسی شے نہیں جس سے راحت نہ ملے، مگر وہاں پر آدم علیہ السلام کے یہاں پر بڑا خوبصورت نقطہ عطا کیا گیا ہے. عورت اگر عورت کے ساتھ محبت کی جائے، بیٹی ہے، ماں ہے، بیوی ہے، کسی حالت میں محبت کی جائے. سرکار کی زندگی کے اوپر پھر کبھی سیرت مقدسہ کو آپ دیکھیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی سیرت کو دیکھیں، بکر صدیق، دیگر صحابہ کی اس زندگی کی اس خوبصورت جو ازدواجی زندگی ہے اس کی سیرت کو اگر دیکھا جائے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آج کل ہم محبت میں ایک مثال پیش کرتا ہوں سرکار کی زندگی سے، سنیے گا. آج ہم تو بڑے بڑے ٹائٹل دے دیتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مجمع میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ میرے کریم نبی نے فرمایا میں عائشہ سے پیار کرتے ہیں. کہا مردوں میں کس سے پیار کرتے ہیں؟ پھر جواب سنیے گا اور لکھ لیجئے گا. لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ بیوی سے محبت کرتا ہے، یہ عورتوں سے محبت کرتا ہے. ماں ہو تب بھی محبت کرو، بہن ہے تب بھی محبت کرو، ارے بیٹی ہے تب بھی محبت کرو، بیوی ہے تب بھی محبت کرو. میرے نبی نے ہر رشتے سے محبت کی انتہا کر کے بتا دیا. لوگوں اس عورت کے ساتھ جب بھی محبت سے پیش آؤ گے، پیار سے پیش آؤ گے، یہ تمہیں مزید عزت عطا کرے گی. میرے نبی نے کہا اے میرے صحابہ عورتوں میں سب سے زیادہ عائشہ سے پیار کرتا ہوں، مردوں میں ابو بکر کا نام نہیں لیا، کہا عائشہ کے ساتھ. مردوں میں عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حالت سے پیار کرتا ہوں. یہ بات ہے. اللہ تبارک و تعالی بس میں الفاظ کو سمیٹ لیتا ہوں. لنگر بھی آ گیا ہے، سب کی نگاہیں اس طرف ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس ذکر مصطفیٰ، ذکر خدا کے صدقے اور جو آدم علیہ السلام نے جب رب نے پھر حکم دیا اے میرے آدم حق مہر ادا کر. حق مہر کیا ادا کیا تھا؟ سرکار کی بارگاہ میں درود پاک پڑھا گیا تھا. یہ سب سے پہلے ہمارے باپ کی سنت ہے. اور جو مصطفیٰ کی نعتیں سجاتا ہے اس موقع کے اوپر اللہ کے حبیب کے ذکر کی محفل کو سجاتا ہے. کوئی پوچھے یہ کیا کر رہے ہو؟ شادی کا موقع ہے، یہ بندے اتنے تھوڑے تھے، انہیں کہہ دے گا ارے لوگوں ہمارے باپ کی سنت ہے، ہم اپنے باپ کی سنت ادا کر رہے تھے، آقا کی نعتیں سناتے. اللہ تبارک و تعالی ذکر کے صدقے ان کی زندگی کے اندر مزید برکتوں کا نزول فرمائے. انہیں دارین کی ساتھ
پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ وقت گزرا جو ذکر سرکار میں وقت گزرا ہے جو ذکر سرکار میں ذکر سرکار میں وقت گزرا ہے جو ذکر سرکار میں ایسی نورانی ساتھ پہلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا ہو سلام شمع بز میں یا الہی صدقہ آل رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک سید الانبیاء والمرسلین اللهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ اے میرے مالک مولا، آج کے اس رات کے جو لمحات تھے قرآن مجید کی تلاوت کی گیا، حضور علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، آپ کی ثناخوانی کی گیا، اللہ جتنی دیر ہمارے احباب علماء کرام قاری قرآن حافظ قرآن ہمارے جتنے احباب اس بزم میں شریک ہوئے، اللہ صاحب کی حاضری قبول فرما۔ خصوصی طور پر پاپا مالک صاحب، پاپا حالق صاحب، پاپا عدالت صاحب، پاپا غالب صاحب کی اللہ صحت کاملہ عاجزہ عطا فرما، ان کے سائے ہمارے اوپر قائم دے فرما۔ ہمارے محترم کلیم صاحب کی عمر میں برکتیں پیدا فرما۔ آج خوبصورت دن، اللہ خوبصورت بزم میں ہمارے جتنے مہمان آئے، اللہ سب کا آنا پڑھنا قبول فرما۔ اللہ ان بچوں پر، ان والدین کے سائے قائم دے فرما۔ ہمارے برادرم رضوان بھائی کی والدہ کے اللہ درجات بلند فرما، ان کی قبر کو روشن منور فرما۔ بھائی ابرار صاحب، اسرار صاحب پر، ان کے والدین کے سائے قائم دے فرما۔ اللہ کریم ان کو صحت کاملہ عاجزہ عطا فرما۔ ہمارے جتنے بھی احباب نے محبت سے یہاں حاضری پیش کی، اللہ ان کے علم میں وسعت پیدا فرما، ان کو مدینے پاک کی بہاریں عطا فرما۔ بھائی کلیم صاحب کے لیے خصوصی دعا گو ہیں، جس طرح یہ محبت والے احباب ہیں، اللہ ان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی زندگی میں برکتیں پیدا فرما، ان کو ظالموں کے ظلم، حاسدوں کے حسد، منافقوں کے نفاق، شریروں کے شر سے محفوظ فرما۔ ہمارے اس ملک پاکستان عالم اسلام کی خیر فرما۔ ہمارے جتنے احباب یہاں تشریف لائے، سب کا آنا مل بیٹھنا قبول فرما۔ اللہ خصوصی طور پر جتنے یہ محبت سے تحفے پیش کیے گئے، اللہ ان کو قبول فرما۔ ہمارے برادرم علامہ نسیم صاحب کی والدہ کے درجات بلند فرما، مبشر بھائی کے والد صاحب کے درجات بلند فرما۔ ہمارا آنا بیٹھنا قبول فرما، عالم اسلام نہ بول بالا فرما۔ خصوصی طور پر اللہ ان گھروں پر، ان بزرگوں کے سائے قائم دے فرما۔ یا اللہ کریم عالم اسلام نہ بول بالا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔